الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ترقی و کمالات کے وظائف و اذکار۔ فرض نمازوں کے بعد کے وظائف۔ نماز فجر کے وظائف۔ دعا سے پہلے کے وظائف۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وظیفے کی برکات کے بارے میں فرمایا، اس وظیفے کے کرنے والے کے گناہ اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر سورۃ توبہ کی آیات 128 سے 129 کی تلاوت کریں۔ بعد ازاں یہ تسبیح کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ اس کے بعد یہ تسبیح بھی 3 بار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دعا کے اختتام پر یہ آیات پڑھیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کے بعد کے وظائف۔ سورۃ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، لا الہ الا اللہ کم از کم 1 تسبیح پڑھیں۔ 166 مرتبہ پڑھنا افضل ہے اور آخر میں محمد رسول اللہ پڑھیں۔ اس وظیفے کے کرنے سے صفائے قلب، قبولیت اور قرب الہی نصیب ہوگا۔ استغفار 3 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار پڑھیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ استغفار روزانہ 100 مرتبہ فرماتے تھے۔ یہ وظیفہ گناہوں کی بخشش، بلندی درجات، رزق میں وسعت، عطائے الہی میں اضافہ، حصول برکات اور تنگی و مشکلات کے حل کا باعث ہے۔ اور نمبر 10 پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ آل عمران کی 2 آیات 173 اور 174 کی تلاوت کریں۔ ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد یہاں پہنچ کر ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی 174 نمبر آیت کی تلاوت کریں، یعنی سورہ آل عمران کی 173 آیت پڑھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی 174 نمبر آیت کی تلاوت کریں۔ اس وظیفہ کو مستقل جاری رکھنے کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان میں اضافہ، دشمن سے ایمان، خوف و خطرے سے نجات، ہدایت الہی، مدد و نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خصوصاً رضائے الہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ اکثر اولیاء صالحین کا وظیفہ ہے۔ خاص مشکل کے اوقات میں بھی اسے کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی دور ہوگی اور نصرت الہی نصیب ہوگی۔ ان وظائف کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان وظائف کو اپنا یومیہ معمول بنائیں اور ان کے ذریعے سب کو انشاءاللہ تعالی نسبت ابدیت اور نسبت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری و باطنی فیض و برکات نصیب ہوں گی۔ دنیا اور آخرت کی کثیر نعمتوں
برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ یاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان وظائف سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔